بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت کا ہم نے سلسلہ اس پروگرام کے ذریعے شروع کیا تھا، اور اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 بیویوں کے حالات زندگی آپ نے دیکھے. آج کی اس گفتگو میں ہم مزید 3 اور بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے. حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان. ان 3 بیویوں کے حالات ہم بیان کریں گے، پھر 2 اور بیویاں رہ جائیں گی، انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے کسی دن فجر کے درس میں مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 7ویں جو بیوی آئی تھی ان کا نام ہے زینب بنت جہش. حضرت زینب بنت جہش کا تعلق بنو اسد سے تھا، اور آپ اللہ کے رسول کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی. ابتدائی دور میں ہی آپ اسلام لائی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینہ آ گئی تھی. چونکہ بڑا قریب کا رشتہ تھا، اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں آنا جانا اور ان کے خاندان کا خیال رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھا. سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام حضرت زینب کے پاس بھیجا. لیکن اس رشتے کے لیے حضرت زینب کے گھر والے تیار نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت زینب قریش کے ایک اعلیٰ اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت زید ایک آزاد کیے ہوئے غلام تھے. حضرت زید حالانکہ بڑے اچھے خاندان کے تھے. باپ کی طرف سے وہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے، ماں کی طرف سے بنو طے سے تعلق رکھتے تھے. بچپن میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. اور پہلے ان کو حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا. انہوں نے ان کو خرید کر کے اپنے پھوپھی کو حضرت خدیجہ کو دے دیا. پھر بعد میں جب حضرت خدیجہ کا اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ان سے مانگ لیا، اور حضرت زید اللہ کے رسول کے پاس رہنے لگے. بعد میں حضرت زید کے باپ اور چچا مکے میں آئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ جانے دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جب چاہے تب لے کے جانا چاہے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن حضرت زید نے اس موقع پر کہا تھا کہ اے میرے آقا، میں آپ کی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا. تو یہ جو جملہ تھا حضرت زید کا، اللہ کے رسول سے اتنا خوش ہوئے کہ اسی وقت آپ نے ان کی آزادی کا اعلان کیا، اور اپنے ساتھ حرم میں جا کر کے اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہنا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے. اور اس اعلان کے بعد لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے، اور زید کے والد اور ان کے چچا بھی یہ سن کر کے وہاں سے چلے گئے. تو یہ واقعہ جو تھا یہ نبوت سے پہلے کا تھا. اب نکاح کے وقت جو ہے، جب نکاح کا پیغام اللہ کے رسول دے رہے تھے تو حضرت زید کی حیثیت کسی طریقے سے کم نہیں تھی، آزاد تھے اور پھر اللہ کے رسول کی تربیت میں رہتے تھے. تو یہ تمام باتیں تھیں، لیکن اس زمانے کی سوسائٹی میں
غلامی کا دھبا اگر کسی کے اوپر ایک بار لگ گیا تو پھر اس کو سماج میں وہ مقام نہیں ملتا تھا جو آزاد لوگوں کو ملتا تھا۔ چنانچہ حضرت زینب کے گھر والے اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو جائے تاکہ یہ سماج کی جو اونچ نیچ ہے یہ بھی ختم ہو جائے، اور اللہ کے رسول نے اس رشتے کے لیے بہت اصرار کیا۔ حضرت زینب کے گھر والے اور حضرت زینب خود تیار نہیں تھیں، مگر اللہ کے رسول نے بہت اصرار کیا، اور اسی موقع پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کو یا کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی چلا سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب اور ان کے گھر والے اس نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور 10 دینار اور 60 درہم اس نکاح کا مہر ادا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے رہنے کے لیے الگ مکان کا بندوبست کیا، اور سن 4 ہجری میں یہ نکاح کمپلیٹ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے نکاح کے اندر جو ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ جوڑ کا ہو۔ اگر لڑکی بہت اونچے خاندان کی یا بہت امیر خاندان کی ہے اور لڑکا غریب خاندان کا ہے تو شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ذہنیت جو ہوتی ہے، وہ میچ ہونا بھی بہت ضروری ہے میاں بیوی کی۔ اب حضرت زینب کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ میں بہت اعلیٰ خاندان کی ہوں اور زید جو ہے یہ آزاد کردہ غلام ہے، تو یہ شادی شدہ زندگی سکسیس نہیں ہو سکی۔ حضرت زید صبر سے کام لیتے رہے۔ پھر حضرت زینب نے حضرت زینب سے اور حضرت زید سے جو ہے یہ اس رشتے میں کھٹاس آتی چلے گی۔ حضرت زید نے بار بار اللہ کے نبی سے ان حالات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اے نبی یاد کرو جب آپ اس انسان سے جس کے اوپر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، یعنی حضرت زید سے آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے نبی بار بار ان کو سمجھا رہے تھے کہ رشتے کو بچا کے رکھو، بیوی سے جدائی کی بات مت کرو۔ لیکن اختلاف بڑھتا چلا گیا اور حضرت زید نے سن 5 ہجری میں 1 سال کے بعد طلاق دے دی۔ اس سے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ یہ رشتہ آپ نے زور دے کر کے کروایا تھا، اور حضرت زینب کے گھر والے بھی بہت تکلیف میں پڑ گئے، بہت پریشان ہوئے۔ جن دنوں حضرت زینب کو طلاق کی دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، انہی دنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اس طلاق کے بعد اب زینب سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے تبنی کی جو رسم ہے، منہ بولے بیٹے کو اپنا سگا بیٹا بنانے کی جو رسم ہے، اس رسم پر ایسی مارنا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اسلامی معاشرے سے ختم ہو جائے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ بچے کو گود لینے والے اسے اس کا سگا بیٹا سمجھتے تھے، اور یہی نہیں، اس کی بیوی جو ہے اس کی ماں سمجھی جاتی تھی، اور اس کے باقی جو بیٹے ہوتے تھے اس کے سگے بھائی بہن سمجھے جاتے تھے، اور باقاعدہ وہ وراثت میں اس کا حقدار مانا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت میں نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے جو مسائل ہیں، یہ جو رسم تھی اس سے قدم قدم پہ ٹکراتی تھی۔ اس رسم کی وجہ سے سگا جو وارث ہوتا تھا وہ پراپرٹی سے محروم ہوتا تھا، اور ایک آدمی جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہے اس کو پراپرٹی میں حصہ ملتا تھا۔ جن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہے ان سے پردہ نہیں ہوتا تھا، اور جن سے پردہ نہیں کرنا ان سے زبردستی پردہ کرنا پڑتا تھا۔ جن سے نکاح حلال تھا ان سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو انہی تمام وجوہات کی وجہ سے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو بس ایک بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ سچائی کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ سچائی کی بات بولتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، جو آدمی جس کا بیٹا ہے اس کے سگے باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارو۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی کسی کی پرورش کرے تو ولدیت میں اس کا نام بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اگر آپ کسی یتیم کی پرورش کر لیں، یہاں تک کہ کسی لاوارث کی پرورش بھی کر لیں آپ، تو اس کے باپ کی جگہ آپ اپنا نام نہیں یوز کر سکتے۔ ادعوہم لآبائہم،
اس کے باپ کا نام ان کے نام کے ساتھ پکارو. هو اقسط عند اللہ, یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر ان کے باپ کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو اس صورت میں بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وہ موالیکم, اور تمہارے دوست ہیں, بیٹے نہیں ہیں. اگر باپ کا پتہ بھی نہیں ہے, اس کے باپ کی ولدیت میں عبداللہ لکھوا دو, اللہ کا کوئی بندہ ہو, آپ اپنا نام اس کی ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. یہ شریعت بہت اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو, اب تک تو زید بن محمد کہتے تھے, اب ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ زید بن حارثہ کہنے لگے. اب حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب کو. اب اللہ کے نبی کو یہ اشارہ تو مل گیا تھا کہ زید کی طلاق کے بعد اور ان کی عدت گزرنے کے بعد مجھے نکاح کرنا ہے, اور اس طریقے سے یہ رسم ختم ہونی ہے. مگر اللہ کے نبی تھوڑا جھجک رہے تھے. حالانکہ حضرت زینب جس غم و غصے میں تھی, ان کا پریوار جس غم و غصے میں تھا, ظاہر ہے اگر اللہ کے نبی ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں تو جو غم ہے, جو غصہ ہے, جو تکلیف ہے, وہ دور ہو جائے گی. مگر اللہ کے نبی کشمکش میں اس لیے تھے کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ یہودی اور مشرکین اس پر بہت بدتمیزی کریں گے, اور جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بھی کچھ شک اور شبہ پیدا ہو جائے. تو یہ وہ ڈر تھا جو اللہ کے نبی اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, اے نبی آپ اپنے دل میں وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ, اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ, اور اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتے. قرآن کتنا سچا کلام ہے میرے بھائی. یہاں نبی کو ڈانٹا جا رہا ہے, نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے, مگر یہ آیت بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام ایز اٹ از امت تک پہنچا دیا. بھئی اگر یہ جھوٹا کلام ہوتا نعوذ باللہ, تو اللہ کے نبی اس آیت کو کیوں امت کے سامنے پیش کرتے؟ اس میں نبی کو ڈانٹا جا رہا ہے, نبی سے کہا جا رہا ہے نبی آپ اس بات کو چھپا رہے ہیں جس کو اللہ بتانا چاہتا ہے, آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں جبکہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ اپنے نبی پر ناراض ہو رہا ہے, جس پر اللہ اپنے نبی پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے, مگر یہ آیت بھی قرآن کے اندر موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام پہنچانے میں اپنی امت میں کسی تفریق سے کام نہیں لیا. ایک ایک لفظ کو, ایک ایک حرف کو ایز اٹ از جیسے اللہ کی مرضی تھی آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشمکش کو دور کیا اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈرو, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک, اور اے نبی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کیجئے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے. وکفیٰ باللہ وکیلا, اللہ کافی ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. اب عدت جب ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے حضرت زید ہی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا. جب حضرت زینب کے پاس یہ نکاح کا پیغام پہنچا, انہوں نے کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کہوں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں. حضرت زینب استخارے کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی. ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل کی, فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا, جب زید نے طلاق دے دی اور زینب کی عدت پوری ہو گئی, زوجناکہا, تو اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا, ہم نے زینب کی شادی آپ سے کر دی. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, تاکہ اب اہل ایمان کے لیے اس مسئلے میں کوئی مشکل نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے یا بیوہ بیوی سے شادی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اذا قضوا منہن وطرا, اگر ان کی عدت پوری ہو جائے. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم پورا ہو کر کے رہے گا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له, اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے دے نبی کو وہ کام پورا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنت اللہ الذین خلو من قبل, یہی اللہ کی سنت رہی ہے پہلے کے لوگوں میں بھی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اللہ کا فیصلہ ہو کر کے رہتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, اللہ کے پیغمبر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں.
وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 37 اور 38 نمبر کی آیت نازل ہوئی۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، تو حضرت زینب بہت خوش ہوئی اور 2 مہینہ انہوں نے روزہ رکھنے کی نظر مان لی کہ میں 2 مہینہ روزہ رکھوں گی، اور وہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی اللہ کے نبی کی اور بیویوں سے کہ زوجکن اہلی کنہ، تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کی ہے، وزوجنی ربی من فوق العرش اور میری شادی تو اللہ تعالیٰ نے 7واں آسمان کے اوپر کی ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جس میں حضرت زینب کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے۔ اس نکاح کے اعلان کے بعد اللہ کے نبی حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے شاندار ولیمہ اسی نکاح پر کیا تھا۔ 70 لوگوں نے اس ولیمہ میں شرکت کی۔ حضرت ام سلیم نے اس موقع پر کھجور کا اور گھی کا مالیدہ بنایا، جو اس عرب میں ایک بڑی مشہور ڈش تھی، کھجور کو اور گھی وغیرہ کو اور روٹی وغیرہ کو ملا کر کے مالیدہ بناتے ہیں۔ 70 لوگوں نے اس ولیمہ میں شرکت کی، اور جب یہ ولیمہ ہوا تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل کی، جس کو ہم آیت حجاب کہتے ہیں، اور اس میں بہت ساری بری رسموں کی تردید ہوئی، بہت ساری جو غلط رسمیں تھیں، جیسے پردہ نہیں تھا، اور لوگ کہیں دعوت کھانے جاتے تھے وہاں گھر میں بیٹھ کر کے لوگ گپیں لڑاتے تھے، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت مت جاؤ، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور وہاں بیٹھ کر کے کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرو، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب تم جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا لو تو زمین میں پھیل جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ کر کے بات چیت مت کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری اس حرکت سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، فیستحیی منکم، لیکن نبی اپنی بات کہنے میں شرماتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے میں نہیں شرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے پردے کی آڑ سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے بھی دل کی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتے، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت زینب کا یہ ولیمہ ان تمام رسموں کے ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اب جب یہ نکاح ہوا تو مشرکین کی طرف سے 3 پروپیگنڈا کیا گیا۔ پہلا پروپیگنڈا کہ اللہ کے رسول نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ دوسرا پروپیگنڈا، اللہ کے نبی سارے ایمان والوں کے لیے نمونہ ہیں، اور اس نکاح کے پہلے 4 بیویاں آپ کے نکاح میں آلریڈی تھیں، حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھی اور حضرت ام سلمہ تھی، 4 بیویاں آلریڈی تھیں، یہ حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ تو جب نبی سب کے لیے نمونہ ہے تو یہ 5ویں بیوی کیسے ان کے نکاح میں آ گئی؟ اور تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز بھی تھا تو مصلحت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی یہ نکاح نہ کرتے، اب یہ آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اسلام کے دشمنوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اللہ نے ان تینوں اعتراض کا جواب سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں دیا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے تمام بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بچوں میں کوئی جوان مرد نہیں ہے۔ تو جب ان کے بیٹوں میں کوئی جوان مرد نہیں ہے تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیا؟ اور تم جو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے 5ویں شادی کیسے کر لی؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسا کام کیا ہے۔ اور جو تم یہ کہتے ہو کہ انہیں مصلحت کا تقاضا تھا، انہیں یہ شادی نہیں کرنا چاہیے تھا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کے اوپر ان رسموں کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت زینب اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے آپ کو اواہ کا لقب دیا تھا۔ اواہ مانے یعنی اللہ کی راہ میں آہیں بھرنے والی، اللہ کے خوف سے رونے والی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ زینب اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے سب سے بہترین بیوی تھی، اور میں نے ان سے زیادہ دیندار کوئی بیوی نہیں دیکھی، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ سچ بولنے والی، ان سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے والی، اور ان سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی، اور ان سے زیادہ اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے والی میں نے کوئی اور بیوی نہیں دیکھی۔ جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت زینب سے پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو، تو حضرت زینب نے کیا بات کہی تھی؟ یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، اے اللہ کے رسول میں اپنے آنکھوں کی اور اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں، واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، میں تو عائشہ کے بارے میں صرف اچھی بات جانتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی اور فیاض بھی تھی، چمڑے پر وہ ہینڈ ورک کرتی تھی اور اس کی محنت سے جو پیسہ کماتی تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ ان کی وفات کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویوں میں آپ کے بعد کون سی بیوی سب سے پہلے اللہ کے پاس جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدا، تم میں سے سب سے لمبا جس کا ہاتھ ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، انتقال کے بعد سب سے پہلے میری وفات کے بعد اس کی وفات ہوگی۔ تو یہ جو ہے باقی تمام بیویاں اپنے اپنے ہاتھ کو ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی مراد تھی حضرت زینب، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھی۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبے ہاتھ والی بیوی آپ نے قرار دیا۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے عہد میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی جنازے کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی۔